قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ تم فرما وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ وہی قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک دلیل بیان کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے شرک کی وجہ سے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرما دے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور اصحاب فیل یعنی ابرہا کے لشکر کے ساتھ کیا گیا۔ تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، جیسے فرعون کو غرق کیا گیا اور قارون کو زمین میں دھسایا گیا، یا مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے وعدہ اور وعید کی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنی سرکوشی و عناد سے باز آ جائیں۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کرنے کی سزا میں مسلمانوں کو کافروں سے اور کافروں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے، اسی طرح کافروں کو کافروں سے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے زمانے میں اس کی مثال دیکھی جا سکتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب آیت کا یہ حصہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جب یہ حصہ نازل ہوا کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو فرمایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جب یہ حصہ نازل ہوا کہ یا تمہیں لڑوا دے مختلف گروہ کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے، تو فرمایا یہ آسان ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد طویل دعا کی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، ان میں سے صرف 2 قبول فرمائے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوا۔ دوسرا یہ تھا کہ انہیں غرق کر کے عذاب نہ دے، یہ بھی قبول ہوا۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، تو یہ قبول نہیں ہوا۔